باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سیٹ ہے؟ گزشتہ درس انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ ہم نے گفتگو کی باب افعال میں، اور ہم چاہتے یہ تھے کہ باب افعال سے بھی سلسلہ اسی طریقے سے لے کر آگے بڑھیں کہ جس طرح شرح امثلہ میں ہم ہر صیغہ الگ الگ بنا رہے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سا صیغہ کہاں سے آیا ہے. ایسا ہی تھا. تو ہماری گفتگو پہنچی تھی یکرمو تک. ایسا ہی یکرمو کو الحمدللہ بنانے کے بہانے ہم نے پورا 11واں سبق الحمدللہ پڑھ لیا تھا کہ جس 11ویں سبق کے اندر مرحوم جرجانی نے آپ کو کلی طور پر فعل مضارع بنانے کا طریقہ ہی سکھلا دیا تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ ہی پیش نہ آئے. باب افعال کیا، اب کوئی بھی باب آپ نے بنانا ہو ہم نے آپ کو اصول بتا دیا، ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اب آپ اس طریقے کو فوکس کریں گے. صحیح ہے، اسی کو استعمال کریں گے. خوب، ختم. فعل مضارع ہو گیا ختم. فعل مضارع کے بعد آتا ہے اسم فاعل. اسم فاعل جب بھی اسم فاعل کی بات آئے گی تو ابھی تک کی آپ کی معلومات اور اطلاعات کے مطابق اسم فاعل جو ہے وہ آپ نے پڑھا، اس کی ایک شکل مخصوص تھی. وہ کیا؟ فاعلن. شرح امثلہ کو اگر آپ سامنے رکھیں، بلکہ نہ فقط شرح امثلہ کو، ابھی تازہ ہم نے فعل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے. شرح امثلہ میں تو فقط ایک ضرب یضربو پڑھا تھا نا، اس کا اسم فاعل بنایا تھا ہم نے ضارب. لیکن نصر ینصر کا کیا بنتا ہے؟ ناصر. علم یعلم کا عالم، حسب یحسب کا حاسب، منع یمنع کا مانع. یہ 5 ابواب کے تو واضح تھے. ہاں، جو 6واں باب ہے شروف یشرف، اس کا اس میں فاعل نہیں بنتا، بلکہ اس سے صفت مشبہہ بنتی ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھیں گے. تھوڑا سا آج ایک ایکسٹرا مطلب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. باقی سب سے اس میں فاعل بن رہا تھا، لیکن شروفہ یا شروفو سے اس میں فاعل نہیں، صفت مشبہہ. یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال وزن ایک ہی تھا، فاعل. لیکن اب جو ہم آ رہے ہیں باب افعال کے اندر، تو اب باب افعال سے لے کر باب افعلال تک، باب افعلال یعنی اقشعرار، 20ویں باب تک، رباعی مزید فی، وہاں تک کی کہانی کچھ مختلف ہے. اور مصنف کہیں گے سرکار اب ہم آپ کو اس چکر میں پڑھواتے رہیں کہ ہر باب کا الگ الگ اس میں فاعل بناؤ. آج ہم چاہتے ہیں کہ اس میں فاعل کے بارے میں بھی آپ کا مسئلہ حل ہی کر لیں. ایک ہی مرتبہ ہم آپ کو اس میں فاعل بنانے کا طریقہ ہی سکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. تو ہم ابھی 7ویں سبق میں
باب افعال کے اسم فاعل پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لگے ہاتھ ماشاءاللہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں. صحیح ہے، سبق بھی ہم پڑھتے جا رہے ہیں آگے کچھ نہ کچھ. تو ہم آتے ہیں پیج نمبر 69، 21واں سبق. ٹھیک ہے، اور آج اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں چاہتا ہوں کہ 21واں 22واں 23واں 24واں چاروں آپ کو پڑھا دوں. صحیح ہے، تو آپ میرے ساتھ دیں. بالکل آسان باتیں ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ جو میں نے ابھی تک آپ کو خلاصہ بتایا نا، وہ 100% خلاصہ یہاں پہ موجود ہے. اوکے، تو ہم آتے ہیں ایک ایک کر کے. پہلے ہم سبق نمبر 21. سبق نمبر 21 کی ہیڈنگ میں فرماتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا اسم فاعل اور ماشاء اللہ صفت مشبہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہانی آپ کو بتلا رہا تھا. کہتے ہیں آغا ثلاثی مجرد. اب اس کے برابر میں پینسل اگر آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو بہت اچھا ہوگا کہ یہاں پر آپ کو لکھنا پڑے گا فعل ثلاثی مجرد. لائیں نہیں لائیں؟ نہیں، بھولنا نہیں چاہیے تھا. یہ ہتھیار ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے تھا. لے لیں، واپس رکھیے گا یہاں پر. فعل ثلاثی مجرد. صحیح ہے. اب ویسے تو واضح ہے کہ اس میں فاعل کوئی اسم ثلاثی مجرد کا تو نہیں بنے گا، فعل کے ثلاثی مجرد کے لے کے بنے. پھر بھی کیونکہ آپ مبتدی ہیں تو آپ کو مسئلہ پیش نہ آئے. فعل ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب پڑھ چکے ہیں ہم؟ 6 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں نا. ان کے اسم فاعل کی بات بتا رہے ہیں جو ابھی میں نے خلاصے میں بتائی. پھر آگے لکھا ہوا اور صفت مشبہ. تو یہ اشارہ وہی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے دیا باب شرفہ یا شروف کی طرف. تو دیکھیں فرماتے ہیں آغا ثلاثی مجرد کا اسم فاعل. دیکھیں ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے اسم فاعل. کتاب شرح امثلہ میں تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں، بتلاتا ہوں کہ وہاں پر جو ڈیفینیشنس ہیں، ہے نا، ڈیفینیشنس ماضی کی، مضارع کی، اس میں فاعل کی، مصدر کی، کلام کی تعریفیں ہیں نا کتاب شرح امثلہ میں. ان تعریفوں میں اکثر تعریفیں جو ہے نا وہ میں یوں نہیں کہوں گا کہ غلط ہے، مناسب نہیں ہے کہنا، لیکن تسامح ہے. تسامح کا مطلب یہ ہے کہ دقت سے کام نہیں لیا، بس ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ مبتدی طلاب کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن غلطی، وہ بھی بہت اہم غلطی، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈیفینیشن میں ہیڈنگ ہے اسم فاعل، لیکن آگے جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے وہ ہے فاعل کی. کیونکہ فاعل الگ چیز ہے اور اسم فاعل الگ چیز ہے. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. فاعل یعنی کام انجام دینے والا. فعل یفعل فاعل یعنی کام کرنا، فاعل یعنی کام کرنے والا. اسم فاعل یعنی کام کرنے والے کا نام، کام کرنے والے کا وہ نام جو اسے کام کی وجہ سے پڑ جاتا. جیسے ان کا نام ہمارے دوست کا ہے بھائی ندیم، یہ تو ان کا اوریجنل نام ہے، لیکن جیسے ہی کہا جائے بھی جناب مدرسے میں ڈرائیور کون ہے تو ندیم فوراً ذہن میں آئے گا. یہ لفظ ڈرائیور یہ اس میں فاعل ہے. کون سے فعل کی وجہ سے یہ کام نام ان پر پڑ گیا؟ ڈرائیونگ کی وجہ سے. صحیح نہیں ہے؟ تو کام کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں فاعل. فرق ہے نا.
بھائی ایک نام ہے ان کا نذیر، ایک نام ہے ان کا باورچی۔ نذیر بھائی فاعل ہیں، باورچی اس میں فاعل ہے، صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ہاں رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کرایہ دے دیجیے گا بعد میں بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا اس میں فاعل، فاعل نہیں اس میں فاعل، جیسے ضرب یضرب سے کیا بنا؟ ضارب، ضارب نہیں مارنے والا۔ اب کوئی بندہ ہوگا جو یہ کام انجام دیتا ہوگا، اس پر نام آ گیا ضارب، جو بھی لڑاکو بندہ ہو، بلا وجہ کا پھٹائی ہو، بات بات پہ جھگڑے کرتا ہو، ہاں کامریڈ ہو، اس کا نام کیا پڑ جائے گا؟ ضارب۔ اور پھر آگے لکھا ہوا صفت مشبہہ۔ کل غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کسی طالب علم سے وفاق کے امتحان لیتے ہوئے میں نے ان سے سوال کیا تھا، اس میں فاعل اور صفت مشبہہ میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال میں نے کیا تھا، وہ سوال یہاں پر پڑھایا جاتا ہے اس مقام پر۔ چلیں دیکھیں، فرماتے ہیں آغا ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ یہ جو بعد میں فاعل لکھا ہوا ہے اس کو آپ زیر زبر پیش لگا دو۔ ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو اس بات پر؟ ضرب یضرب کا ضارب، منع یمنع کا مانع، نصر ینصر کا ناصر، ہاں، اور حسب یحسب کا حاسب، علم یعلم کا عالم، طلب یطلب کا۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، ایسا ہی کہانی گردانے بھی کر چکے ہیں صرف بہائی سے ماشاءاللہ سب ابواب کی، اگرچہ میں نے ابھی تک سنی نہیں ہے اور سنوں گا۔ جیسے اب یہ کر کے دکھا رہے ہیں گردان، طالبن طالبان طالبون، پھر طالبتن طالبتان طالبات۔ شرع امثلہ کے مطابق 6 صیغے، صرف میر کے مطابق جناب علی 10 صیغے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بریکٹ کے اندر 4 کو اور بڑھا دیا، 3 اوپر 1 نیچے، جبکہ صرف بھائی میں تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی ہے۔ تو کتنے تھے ٹوٹل اس میں فائل کی گردان میں؟ طلبتن طلابن طلبن، وہ والے 18-20 تھے ماشاءاللہ، وہ تو آپ کو یاد ہی ہے، صحیح، وہ ساری اسی کھاتے میں آتی ہے، وہ بار بار یاد کرتے رہیں کیونکہ وہ بھولنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ چلو دیکھیں یہ آ گیا ایک طلبتن، ہاں، طلابن طلب، ابھی آپ کے لیے مشکل نہیں جا رہا کیونکہ یہ آپ صرف بھائی وغیرہ کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ ان کو بھی یہ نام دے رہے ہیں صیغہ اسم فاعل، البتہ آپ جانتے ہیں یہ جمع کے صیغے۔ طالبون اور طلبتن میں کیا فرق ہے؟ طالبون بھی ہے طلب کرنے والے، طلبتن بھی ہیں طلب کرنے والے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ باتیں نہیں کرتے، کون سا صیغہ ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ طالبون جمع مذکر سالم ہے اور طلبتن جو ہے وہ جمع مذکر مکسر ہے۔ پھر مکسر کی 2 قسمیں تھی، قلت اور کثرت۔ یہ قلت ہے کثرت ہے؟ کثرت ہے، کیونکہ قلت کے کتنے صیغے تھے؟ 4۔ یہ پڑھا چکا ہوں، جمع کی بیس دوبارہ دیکھیں۔ تو یہ طالبون جمع سالم ہے، ٹھیک ہے، اور طلبتن طلابن طلبن یہ جمع مکسر کے صیغے ہیں تینوں۔ پھر طالبتن مفرد مؤنث، طالبتان تثنیہ مؤنث، طالباتن جمع مؤنث، طوالبو بھی جمع مؤنث ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ طالبات سالم ہے، طوالبو مکسر ہے۔ اور اس طوالبو کا ایک نام ہے جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع، یعنی ایسی جمع کہ جو آخری جمع ہے اور اس کے بعد کوئی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیں، اب یہاں سے دقت کریں، یہ ایک نیا مطلب آ رہا ہے۔ ابھی تک تو جو باتیں تھیں، اگرچہ آپ میرے کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے، لیکن یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی باتیں ہیں، تو اسی لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔
اب جو بات آ رہی ہے یہ نہیں ہے، اس میں آپ میرے کو غور سے دیکھ سکتے ہو، مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اور کبھی کبھار. ابھی تک تو بتلایا کہ فاعل کے وزن پر آتا ہے، لیکن کبھی کبھار فعیل. فعیل اس کے اوپر لکھو ایک. کبھی کبھار فعیل کے وزن پر آتا ہے. یعنی ابھی تک کا جملہ یوں بنے گا کہ اس میں فاعل فعل ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے، لیکن کبھی کبھار فعیل کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک، پھر آگے بڑھو. جیسے شرف یشرفو سے فہو شریفون. آپ جانتے ہیں فہو اشارہ ہوتا ہے اس میں فاعل کی طرف، صحیح ہے، فہو شریفون. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کبھی فاعلون، اس کے اوپر ڈالو 2 نمبر. فاعلون، فاعلون کے وزن پر آتا ہے. اس کی مثال دے بھائی. حسنا یحسنو، یہ کون سا باب ہے؟ حسنا یحسنو، وہی شرف یشرفو. ٹھیک ہے، لیکن مادہ بدل گیا. تو شرف یشرفو کے مادے سے آتا ہے شریف، اور حسنا یحسنو کے مادے سے آتا ہے حسنون. فہو حسنون، یہ ہو گئے 2. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کبھی فعالون 3، فاعل 4، فاعل 5، فعول 6 اور فعال 7. ٹھیک ہے، یہ تو ہیں وزن، اور ان کے موزون اب بتا رہے ہیں. ان کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے فعال جبان، فعل خشن، فعل صعب، فعول ذلول اور فعال شجاع. ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 7. شریف حسن، شریف حسن، جبان خشب، صعب، ذلول، شجاع. 7 ہیں یہ 7. اب ان 7 کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آخری جملے میں، غور کریں. اور ان اوزان پر آنے والے صیغے کو صفت مشبہہ کہتے ہیں. شریف حسن جبان صعب ذلول شجاع، ان کو اسم فاعل نہیں، ہاں آتا اسم فاعل کی جگہ پر ہی ہے. نصر ینصر سے اسم فاعل بنائیں گے تو ناصر بنے گا، لیکن جب شرف یشرف سے بنائیں گے تو پھر شریف بنے گا. لیکن پھر اس شریف کو اسم فاعل نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ صفت مشبہہ. یہاں تک کوئی سوال ہے بھائی جان؟ اب دیکھیں یہ ہیں 7 صیغے، لیکن الحمدللہ کتاب صرف بہائی سے آپ کافی صیغے پڑھ چکے ہیں. حمر، کتب، حجج، قطع، ہدات، بررۃ، مرزا، درجۃ، رکع، قوام، رجال، قلوب، غلمان، قصبان، شہداء، انبیاء، عریان، ہیخ، فیعل، سید. یہ سارے وہ صیغے ہیں کہ جو آپ اتفاق سے صرف میر میں تو ہیں ہی نہیں. صرف میر میں بتلائے 7 گئے ہیں، تو ہم ایکسٹرا کچھ صیغے جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں تاکہ طالب علم کو مشکل نہ ہو. امام، حیدر، صحیح ہے، سید، صفر، صلب، نجد، کفو، فعل، زیم، بلز، ہیخ، افعلو، احمرو. یہ صفت مشبہ ہے. تو آپ کے پاس صفت مشبہ کے کتنے صیغے صرف بہائی سے آپ نے پڑھے؟ کتنے صیغے پڑھے بھائی صرف بہائی سے؟ چلیں دکھا دیں وہ ذرا مجھے صرف بہائی کی کتاب. ٹھیک ہے، آخری سیکنڈ لاسٹ پیج پر ہے نا. یہ فعلن آ گیا،
کتاب میں آ گیا، صعب یہ تو آ گیا، باقی صفر نہیں ہے، صلب نہیں ہے، حسن ہے، خشن ہے، اچھا پھر ندس نہیں ہے، دیم نہیں ہے، بیلز نہیں ہے، حتم نہیں ہے، جنوب نہیں ہے، ابیض بتلا دیا ابھی، احمرو، ابیض صفت مشبہ یہ بھی نہیں ہے، خود جید نہیں ہے، سید، یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ضامر، وہی فاعل، اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت مشبہ کے اندر بھی فاعل کا وزن موجود ہے۔ پھر رحیم یہ شریف والا ہی ہو گیا، فعول بھی ہو گیا کیونکہ یہ تلون ہے، فعال بروزن جبان یہ بھی ہے، فعال بروزن حجان یہ بھی ہے، اور فعال بروزن شجاع یہ بھی ہے، باقی نہیں ہے۔ براکن کبار عطشا حبلا حیدہ عطشان عریان حیوان حمراء و شراء۔ تو بہرحال یہ صفت مشبہ کے مشہور اوزان ہیں، لیکن کتاب صرف میر میں نہیں ہے، تو اسی لیے تھوڑا سا میں نے آپ کی خدمت میں ٹچ دے دیا۔ ہو گیا 21واں سبق؟ جی اوکے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان چاروں سبقوں کی تمرین حل کر گیا نہیں آپ نے، ہاں لازمی تمرین کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اتنا ممکن ہو سکے تو ان تمرینات کو لکھتے رہیں، الگ سے کاپی بنا کے پوری تمرینات کو لکھیں۔ اب 22ویں سبق کو تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر قرضہ سمجھیں، اسے چھوڑیں، آگے آ جائیں 23واں سبق، کیونکہ 22واں سبق جو ہے نا وہ ہے صیغہ مبالغہ کے بارے میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے باب افعال کا اسم فاعل، ٹھیک ہے نا، باب افعال کا اسم فاعل ابھی فی الحال، تو اس میں فاعل کی گفتگو ثلاثی مجرد کے اعتبار سے مکمل ہوئی، اس کے ساتھ لگے ہاتھ صفت مشبہ بھی آ گیا۔ لیکن اب ہم آتے ہیں 23واں سبق۔ 23ویں سبق میں تو کچھ ہی نہیں ہے، کیوں کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد کا اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مضروب مضروبان، مضروبون مضروبۃ مضروبتان، مضروبات، ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا مضارب، یہ مضارب کے علاوہ بھی اس میں اضافہ ہوا تھا نا، کون سی کتاب، اپنا صرف بائی کے اندر 2-4 صیغے اور بھی جوڑے گئے تھے، کیا تھے؟ مضارب، مضارع پانی نہیں تھا، ہاں ٹھیک ہے، یہ صیغے جوڑے گئے، 9 صیغے تھے، 6 ہم نے شرح امثلہ میں پڑھ لیے، 3 بڑھا کر صرف باہی میں ہم نے، ٹھیک ہے ختم، اس میں تو کچھ ہی نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہاں سے پیدا ہو جائے گا، وہ یہ کہ ٹھیک ہے ثلاثی مجرد سے تو فاعل اور مفعول کے وزن پہ، باقی اب آپ اس سوال کا جواب ہے 24ویں سبق میں آ جائے، وہ ساتھ ہے، ایک ساتھ ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا آسان ہے، ایک ساتھ ہے۔ اب آئیے یہ جو بحث ہے یہ ہے ہمارا آج کا جو ہے اصل بحث، یہ ہے، اس پہ توجہ کرنی ہے آپ نے، کیونکہ یہ وہ اسی طریقے سے قاعدہ دے رہے ہیں، کلی قاعدہ دے رہے ہیں۔ 24واں سبق جی وہ اس 24ویں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے دیکھیں فرماتے ہیں جناب ثلاثی مجرد ہو گیا، پیچھے ثلاثی مجرد تو ہو گیا نا، تو فعل ثلاثی مزید فی کتنے ابواب ہیں اس کے اوپر لکھیں؟ 10، فعل ثلاثی مزید فی اس کے اوپر آؤ گے 10۔ اچھا رباعی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ 1 لکھو اس کے اوپر، اور رباعی مزید فی کے کتنے؟ 3، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ رباعی کے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14 ابواب، یہ 14 ابواب کی کہانی ہے، 6 تو گزر گئے، 6 کی کہانی گزر گئی، 20 ابواب ہیں، جو ہمارے آغا احتشام 20 ابواب دینا چاہ رہے تھے وفاق کے اندر امتحان میں، صحیح ہے، ابواب الصرف، ہاں ماشاء اللہ، کہہ رہے تھے آسان ہے نا، اصل میں کہہ رہے ہیں آگا ان کا اسم فاعل اور اسم مفعول، کہہ رہے بہت آسان ہے بھائی، وہاں تو آپ کو بڑے پیپر بیلنے پڑ رہے تھے کہ ضاربون یضربو سے بنا ہے، شروع سے حرف استقبال کو گرائیں گے، فا اور عین الفعل کے درمیان میں الف لے کر آئیں گے، یاد آیا جی، پھر آخر کو تنوین دے دیں گے، ضاربون بن جائے گا، یاد ہے؟ کہہ رہے کچھ نہیں ہے بھائی، اتنی ٹینشن نہیں لو، ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آغا ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کا اسم فاعل اور اسم مفعول قاعدہ کلیہ،
فعل ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کا اسم فاعل اس باب کے فعل مستقبل معلوم کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا اسم فاعل عین جو فعل مضارع ہوتا ہے نا اس کا، اسی کی شکل جیسا ہوتا ہے۔ اکرما کا مضارع کیا بنایا ہم نے؟ یکرم، کہہ رہے ہیں یکرمو کی شکل کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ چنانچہ کام یہ کرتے ہیں، کام جو کرنا ہے وہ یہ، حرف استقبال کی جگہ پر میم مضمومہ لانی ہے اور آخر سے پہلے والے کو کسرہ دینا ہے اگر کسرہ نہ ہو، جیسے کہ یکرمو کے شروع سے یا ہٹا دو اور میم لگا دو، آخر سے تنوین لگا دو، بن گیا مکرمون۔ کسرہ تو پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، آخر سے ما قبل پہ کسرہ تو پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، وہ تو ہم لگا چکے ہیں پہلے سے۔ پھر آگے بڑھیں، ینطلقو باب انفعال سے فعل مضارع تھا، یا ہٹایا، میم مضمومہ لگائی، آخر سے تنوین لگا دی، آخر سے پہلے کسرہ ویسے ہی لگا ہوا تھا، کیا بن گیا؟ منطلقون۔ زین صاحب ساتھ نہیں ہے؟ یستخرجو تھا فعل مضارع، یا ہٹایا، میم مضمومہ لگایا، آخر سے تنوین، کیا بن گیا؟ مستخرجن۔ ٹھیک ہے، یدحرجو تھا، یا کو ہٹایا، میم مضمومہ لے آئے، آخر میں تنوین لگا دی، کیا بن گیا؟ مدحرجن۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں آگا یتدحرجو تھا، کیا تھا؟ یتدحرجو، اس میں عین الفعل پہ فتح تھا، کیوں؟ کیونکہ ماضی کے شروع میں تا ہے، یاد آیا نا 3 ابواب۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تھا یتدحرجو، پہلے یا ہٹائی، میم مضمومہ لگایا، آخر سے ہم نے لگا دی تنوین، تو بن گیا متدحرجون۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ اس میں فاعل میں بھائی آخر سے پہلے کسرہ لگانا ہے اگر کسرہ نہ ہو، تو چاہے فعل مضارع میں کسرہ نہ ہو ادھر لگانا پڑ جائے گا اس میں فاعل کے اندر، تو بن جائے گا متدحرجون۔ انہوں نے تو مسئلہ ہی حل کر لیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ان سب کے بارے میں انشاءاللہ بحث آگے آئے گی، تو وہ کیا آئے گی؟ وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ ابھی تو ہم اس میں فاعل، اس میں مفعول بنا رہے ہیں، اس میں فاعل کمپلیٹ ہو گیا۔ اوکے آگے بڑھیں۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کا اسم مفعول۔ ختم، کہانی بن گیا، کیا بنانا ہے؟ بس مثالیں دے دی، ختم ہو گئی، سب کی تھوڑی مثالیں دیں گے، باقی آپ نے خود بنانا ہے۔ یکتسب مکتسب، یتصرف متصرف، اصول بتانا نا یار، وہ آپ کو پوری کتاب بھر دیں گے کیا؟ صحیح ہے، یتضارب متضارب، صحیح ہے، احمر یحمر محمر۔ اب کیا کرنا ہے؟ بس شروع میں میم، آخر میں تنوین، کسرہ لگانا، اگر نہیں ختم۔ اب آپ خود ہی کام کرو نا یار۔ صحیح، چلیں اس میں فاعل ہو گیا، اب اس میں مفعول۔ یار ایسا نہیں کرو یار، ساتھ ساتھ چلو یار۔ خوب، فرماتے ہیں ان 3 کا اس میں مفعول یہ ہیں ٹوٹل 14 ابواب۔ کہہ رہے ہیں 14 کے 14 کا اس میں مفعول، کہہ رہے ہیں آگا اس میں مفعول۔ اوپر تھا فعل مضارع معلوم، نیچے رکھ لیں فعل مضارع مجہول۔ اوپر تھا آخر سے پہلے کسرہ، اب لگا لیں آخر سے پہلے فتح، بس یہی کام ہے۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں آغا جان، اس میں مفعول اس باب کے فعل مستقبل مجہول کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ حرف استقبال کی جگہ پر میم مضمومہ لائی جاتی ہے اور آخر کے ما قبل کو فتحہ دے دیا جاتا ہے اگر پہلے فتحہ نہ ہو۔ بھائی بہت ساری جگہوں پہ پہلے سے ہی فتوہ ہوتا ہے، فتحہ ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ 3 ابواب۔ بلکہ جب مجہول بناتے تو ہوتا ہی ہے، فتح تو ہوتا ہی ہے۔ لہذا مکرم، منطلق، مدحرج، متدحرج، مقشعر وغیرہ وغیرہ، آپ سب کے اس میں فائل نکال کے گردان کرو پہلے، صحیح نا؟ مکرم، مصرف، مضارب، مکتسب، منصرف، متصرف، متضارب، صحیح ہے، محمر، مستخرج، محمار۔ پھر آگے مدحرج، متدحرج، صحیح ہے، محرنجم اور مقشعر، یہ ہو گیا اس میں فاعل۔ پھر اس میں مفعول کی گردان کرنی ہے اسی طریقے سے۔ قانون کلیہ،
6 ابواب جو شروع والے ہیں ان میں سے 5 کا اسم، میری طرف توجہ کریں گے سارے، 6 ابواب جو شروع والے ہیں ان میں سے 5 جو ہیں ان کا اسم فاعل فاعلن، سوائے شرف یشرف۔ شرف یشرف کا کوئی ایک وزن نہیں ہے، اور ویسے بھی اس کا اسم فاعل نہیں آتا۔ اسم فاعل کی جگہ پہ جو چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں صفت مشبہہ۔ اس کے وزن بنیادی 7 ہیں جو کتاب صرف میر میں دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑے سے بڑھا دیے صرف بائی کے اندر، وہ 24-25 ہیں انشاءاللہ، ان کا بھی آپ کو دورہ لگانا ہے ایک مرتبہ پھر یہیں پر، کیونکہ یہ بحث چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اوزان مشہورہ ہیں وہ، ختم۔ یہ ہو گئے 6 ابواب، 6 کو ایک طرف کرو، باقی رہ گئے 20، باقی رہ گئے 14، ثلاثی مزید فی کے 10، رباعی مجرد کا 1، رباعی مزید فی کے 3۔ ان 14 ابواب کا اصول یہ ہے کہ ان کا اسم فاعل بنے گا مضارع معلوم سے، اسم مفعول بنے گا مضارع مجہول سے۔ اسم فاعل بنے گا مضارع معلوم سے، اسم مفعول بنے گا مضارع مجہول سے۔ قاعدہ وہی ہے، کیونکہ اگر آپ شرح امثلہ کے اندر بھی چلے جائیں تو یہی کہا تھا کہ ہمیں اسم فاعل بنانا ہے تو یضربو سے بنائیں گے، اسم مفعول بنانا ہے تو یضربو سے بنائیں گے، مجہول سے بنائیں گے۔ یہاں پر بھی یہی ہے۔ خوب، قاعدہ کیا ہے؟ کہہ رہا قاعدے میں کچھ ہی نہیں ہے بھائی، 2 باتیں، حرف استقبال ہٹاؤ، میم مضمومہ لگاؤ، اور آخر سے ما قبل پہ کسرہ دے دو اگر کسرہ نہیں ہے، پھر تنوین تو لگنی ہے، اسم کی نشانی ہے۔ اور اس میں مفعول میں حرف استقبال کو ہٹا کے میم مضمومہ لگاؤ، آخر سے ما قبل کو فتح دو اگر فتح نہیں ہے، اور تنوین تو ویسے لگے گی، اسم کی علامت ہے، ختم بات۔ جی، کسرہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہاں احسن تم، یہ اچھا سوال ہے، یہ آپ کا سوال میرے اوپر قرضہ رہا، ادھار ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کروں گا، صحیح ہے۔ میں چاہتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں، قوانین کے ساتھ چلوں، اس طریقے سے پہلے کبھی صرف میر نہیں پڑھائی ہے جس طرح آپ کو پڑھا رہا ہوں، صحیح ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ تقریباً اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کتاب جس طریقے سے لکھی ہوئی ہے نا، بس اس کتاب کو اسی طریقے سے لے کے چلنا پڑتا ہے، بہت جیسے لکھا ہوا۔ حالانکہ اس کے اندر ایسا ہے کہ مشکل بحثیں کبھی شروع میں آ گئی ہیں، اور جن بحثوں کو سمجھنا جن مطالب پر موقوف ہے وہ بعد میں آ رہی ہیں، تو ہم جو بعد والی ہیں ان کو پہلے پڑھا دیتے ہیں، صحیح ہے، اور پھر آگے آہستہ آہستہ چیزوں کو بیان کرتے جائیں گے۔ ہو گیا اس میں فاعل اور اس میں مفعول، تو گردان کیسے ہوگی؟ مکرمن، مکرمان، مکرمون، مکرمتن، مکرمتان، مکرماتن۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی کیا ان 14 ابواب سے صفت مشبہ بنتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب ہے جی ہاں بنتا ہے، ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں رکھے بنتا ہے۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ قرآن میں ہے لفظ نذیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ صفت استعمال ہوئی ہے، بشیروں و نذیرہ۔ تو یہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ بشیر اور نذیر کیا صیغہ ہے، تو بظاہر ان کی شکل جو ہے وہ شریف سے ملتی ہے، تو آپ صفت مشبہ ہی کہتے ہو ان کو، اور آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی چیتا بندہ آپ سے سوال کرے، وہ آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا، وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے مان لیا یہ صفت مشبہ، وہ پوچھے گا کس باب سے، کون سے باب سے؟ تو آپ کو تو ماشاءاللہ صرف میر رٹی ہوئی ہے، تو آپ بولو گے جناب یہ تو شروف ہے، یہ شروفو سے، بولے گا بس پتہ چل گیا بیٹا، جا تیرا کام ہو گیا، یہ نہیں سے باب فعل سے، یہ نذیر، ہاں انذر ینذر، اس سے صفت مشبہ ہے نذیر۔ اس میں فاعل بنتا ہے منذر، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یہ منذر اس میں فاعل ہے، نذیر صفت مشبہ۔ اسی طریقے سے بشیر باب تفعیل سے، کیونکہ بشر اے رسول آپ خوشخبری دیجئے، تو مبشر ہیں رسول، خوشخبری دینے والے ہیں رسول، تو ان کو کہتے ہیں بشیر۔ تو بشیر باب تفعیل کا صفت مشبہ ہے، اور نذیر باب افعال کا صفت مشبہ ہے۔ ایکسٹرا سوال لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، صحیح ہے۔ چلیں خوب، یہاں پر الحمدللہ ایک مطلب اہم ہمارا مکمل ہو گیا، تو اس میں فاعل ہو گیا، اس میں مفعول ہو گیا، صفت مشبہ ہو گیا۔ 2 منٹ رہ گئے، اور اس 2 منٹ میں صرف مجھ سے 2 باتیں سن لیں، ویسے بھی بہت باتیں مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں آپ، صحیح ہے، تو 2 باتیں اور سن لیں۔ وہ کیا ہے؟ غور کریں۔
یہ سوال جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جان بوجھ کے آپ کے ذہنوں تک چھوڑا، اور میں نے کہا کہ کل میں نے امتحان لیتے ہوئے وفاق والوں سے پوچھا، ایک طالب علم آئے تو ان سے میں نے سوال ذہن میں آ گیا میرے، تو میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں، اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں کیا فرق ہے 21ویں سبق میں، کیا فرق ہے؟ میں چاہ ہی رہا تھا کہ آخر میں ٹائم بچے گا تو بیان کروں گا، ورنہ جو کتاب میں لکھا ہے پہلے اس کو بیان کریں۔ دیکھیں، غور کریں، پہلا فرق، اس میں فاعل کے بنانے کا طریقہ ہے۔ ضاربن کیسے بنا تھا؟ شرح امثلہ میں لکھا ہوا تھا پورا، اور مکرمن کیسے بنتا ہے آج پڑھ لیا۔ لیکن آپ نے دیکھا، میں نے نہیں بتایا آپ کو شریف کیسے بنا، میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ حسن کیسے بنا۔ اس کا مطلب اس میں فاعل کے اوزان ہیں قیاسی، ان کا قانون ہے، طریقہ ہے بننے کا، ایک قیاس ہے، ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک مشخص وزن ہے، اس پہ بناتے جاؤ۔ لیکن صفت مشبہ کے اندر کوئی قیاس نہیں ہے، اسے کہتے ہیں صفت مشبہ کے صیغے ہیں سماعی۔ کیا صیغے ہیں؟ سماعی، جو عرب نے استعمال کیے ہیں ایز اٹ از۔ یاد کرو بیٹا، اپنا یہاں پر کوئی جو ہے نا شعر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہہ دیا صفت مشبہ ہے یہ ہے، بس کیسے بنا، کیا بنا، کس سے بنا، کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، بنانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی بھی مادہ لے کر آ جائیں اور مثلا ضرب یضرب اسے بنا دو آپ ضریب، نہیں بنانا، اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ آپ ضرب یضرب کو ضارب ان کے وزن پہ لے جاؤ گے، ضریب کے وزن پر نہیں لے کر آؤ گے، کیونکہ سماعی ہے، جس مادے کو انہوں نے استعمال کیا ہے بس کیا ہے۔ تو پہلا فرق، کتاب ہدایہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل کا صیغہ قیاسی ہے، اس میں فاعل کا وزن قیاسی ہے۔ صفت مشبہ کے جتنے بھی اوزان ہوں، وہ 7 ہوں، وہ 10 ہوں، وہ 24 ہوں، یا کتاب ارشاد الصیغہ کے اندر تقریباً 42 وزن یا 47 وزن لکھے ہوئے ہیں ارشاد الصیغہ کے اندر، جتنے بھی ہوں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ سماعی ہیں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قیاس نہیں ہے، اہل عرب سے اسی طرح سنا ہے، ایز اٹ از یہاں پر لکھ دیا۔ یہ صیغے ہیں صفت مشبہ کے۔ تو پہلا فرق کیا ہو گیا؟ سماعی اور قیاسی کا، ٹھیک۔ دوسرا، اس میں فاعل کے اندر معنی ہوتا ہے تجدد اور حدوث کا، تجدد اور حدوث۔ تجدد اور حدوث کس کو کہتے ہیں؟ آسان، ایک کام کچھ دیر کے لیے ہو پھر ختم ہو جائے، ایک کام ہو پھر ختم ہو جائے، کچھ دیر کے لیے ہو پھر ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تجدد اور حدوث۔ تجدد یعنی نیا پن، حدوث یعنی حادثہ۔ حادثہ ہمیشہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے حادثہ، حدثہ، صحیح ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حدوث۔ اس میں فاعل کے اندر تجدد اور حدوث کا معنی ہوتا ہے۔ ضاربن ایک مرتبہ مار لیا، ناصرن ایک مرتبہ مدد کر لی۔ لیکن صفت مشبہ کے اندر تجدد اور حدوث نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ثبوت ہوتا ہے، ایک معنی ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے۔ جیسے شریف کسی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے شریف ہے، مطلب واقعاً وہ اپنے کردار کے ساتھ مسلسل شریف ہے۔ جیسے خدا کے لیے ہم نے کہہ دیا رحیم، تو ایسا نہیں ہے کبھی رحمت کر رہا ہے کبھی رحمت نہیں ہے، کبھی نہیں، اس کی ذات کے ساتھ رحمت جڑی ہوئی ہے، یعنی صفت اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ثبوت، استمرار، دوام، ہمیشگی۔ یہ سارے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، بعد میں لکھ سکتے ہیں آپ۔ تو خلاصہ بنا، صفت مشبہ کے اندر معنی ہے ثبوت کا۔ 2 لفظوں میں اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے اندر بنیادی طور پر 2 فرق ہیں۔ اس میں فاعل کا صیغہ قیاسی ہے، صفت مشبہ کے اوزان سماعی۔
صفت مشبہ کے اندر معنی حدوث، اس میں فاعل کے اندر معنی حدوث ہے، صفت مشبہ کے اندر معنی ثبوت ہے۔ باقی ساری وضاحتیں لکھ لیجئے گا، آسان یہ تھا جو میں نے 2 لائنوں میں بتایا۔ یہ ہے فرق جو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کریم، کرم کی صفت بندے کے ساتھ مسلسل جڑی ہوئی ہے۔ سخی، ایک بندہ مسلسل صفت سخاوت کے ساتھ متمسک ہے، جڑا ہوا ہے، وہ صفت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کم از کم 20-25 سال تو جڑی ہوئی ہوتی ہے، تب جا کے صفت مشبہ استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ اس میں فاعل وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں تجدد ہوتا ہے، جہاں حدوث ہوتا ہے، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ واضح؟ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ